میری ایک بہت ہی پیاری پیشنٹ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک خاتون ہیں جو کہ ہارمونس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. بڑی بیچاری کنفیوزڈ لگ رہی ہیں. کہہ رہی ہیں جی کہ کون سا ایسا ہارمون ہے جو کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ جو خدا تعالیٰ نے جسم کے اندر بنایا ہارمونس وہ سیم مالیکول کیسے بن گیا, باڈی آئیڈینٹیکل کیا ہوتا ہے, نیچرل ہارمون کیسے ہو گیا, کسی جانور سے لیا یا کسی انسان سے لیا. اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مکھی کا پرتک انسان نہیں بنا سکتا, تو پھر انسان نے کیسے اتنی ترقی کر لی کہ وہ سیم مالیکول کیسے بنا لیا انہوں نے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انسان چیزوں کو پیدا نہیں کرتا. پوری کائنات میں یہ طاقت صرف خدا تعالیٰ کے پاس, اوپر والے کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے. اس نے انسان کو جدید تحقیق اور علم سے نوازا ہے. ہمارا جو قرآن شریف ہے اس کا پہلا ورڈ ہی اقرا ہے, علم حاصل کرنے کو کہا گیا, اور اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اب اس نالج اور اس علم کو جدید تحقیق کو استعمال کر کے یہ طاقت بھی اللہ ہی انسان کو دیتا ہے, تو وہ چیزوں کو دریافت کرتا ہے, وہ پیدا نہیں کرتا. جس طرح یورینیم انسان پیدا نہیں کرتا ہے, لیکن یورینیم کا استعمال کر کے وہ ایٹم بم دریافت کر لیتا ہے. تو آپ نے کہا جی یہ نیچرل کیسے ہوتے ہیں, یہ کسی جانور سے یا کسی انسان سے نہیں بنے ہوتے. یہ نیچرل ریسورسز جو خدا نے بنائے ہیں, پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو نیچرل کہتے ہیں. اور یہ پلانٹ اسٹیرولز ہوتے ہیں ڈائیوس جینن, جہاں سے اس کو پروسیس کر کے بایو آئیڈینٹیکل بنایا جاتا ہے. باڈی آئیڈینٹیکل کیا ہوتا ہے؟ باڈی آئیڈینٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی سیم مالیکول جو جسم کے اندر خدا نے ایک جوان لڑکی کی اووری میں پیدا کیا ہے. وہ کون سا ہارمون ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے 17 بیٹا ایسٹراڈائول. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے بایو کیمسٹری, فارماکالوجی, فزیولوجی کو پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ فارمولیشن کیا ہے. ایگزیکٹ مولیکولر اسٹرکچر, مالیکول جسے آپ کہتے ہیں, اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ 17 بیٹا ایسٹراڈائول, جو گرینولوزا سیلس میں اووری کے اندر بن رہا ہوتا ہے. وہ جسم میں جا کے ریسیپٹرز پہ کام کرتا ہے, الفا بیٹا ریسیپٹرز پہ. تو اس کی وجہ سے آپ کے ریزلٹس آتے ہیں کہ آپ کی انفلمیشن کم ہوتی ہے, عورت بڑھاپے کی بیماریوں سے دور رہتی ہے. اور یہی والا ہارمون کم ہونا شروع ہوتا ہے مینوپاز, پیری مینوپاز اور ہارمونل امبیلنس میں, جس کی وجہ سے اس کو بیماریاں آ گھیرتی ہیں اور انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے. اب سائنس نے ترقی کر لی کہ نیچرل ریسورسز کو استعمال کر کے یہ ہارمون بنا لیا, جس کا کیا نام ہے؟ 17 بیٹا ایسٹراڈائول. تو سیم مالیکول بنا لیا. اب اگر آپ بائی ماؤتھ وہ دیں گے تو لیور میں میٹابلائز ہو جائے گا. تو اس سے کامن سینس کہ جب لیور میں میٹابلائز ہو جائے گا تو اٹس ناٹ گنا اسٹے اینڈ فنکشن ایز بایو آئیڈینٹیکل. تو پھر آپ نے اس کا راؤٹ بھی صحیح کرنا ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو اسکن کے تھرو دینا ہے تاکہ وہ سیدھا بلڈ میں جائے اور جا کے انہیں ریسیپٹرز پہ کام کرے جہاں پہ ایک جوان لڑکی کے ہارمونس کام کر رہے ہیں, ٹو گیو یو دا فزیولوجیکل بینیفٹس. یعنی کہ آپ کو ہیلنگ ہارمون, آپ کے جوانی کا, وائٹالٹی کا, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا, بیماریوں سے دور رکھنے کا, کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کا, سیکشل ایموشنل فزیکل ویل بینگ کا ہارمون 17 بیٹا ایسٹراڈائول. تو کوئی فرق نہیں ہے, کیمسٹری ہے اس کو سیکھ لیں. اور اگر ابھی بھی بیسک سائنس سمجھ نہیں آئی, آپ نے اس کو سیکھنا ہے, تو میں ڈاکٹرز کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتی ہوں. میڈیکل کالجز میں میری کانفرنسز ہوتی ہیں. آئی ووڈ لو ٹو ٹیچ یو. آپ آ کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم مس انفارمیشن نہ دیں. پاکستان میں ہمارے پہلے ہی سائنس کی بہت کمی ہے اور ہمارے دین کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایز اے ڈاکٹر یا نان ڈاکٹر کے طور پہ ہم ایجوکیشنل پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہیں, تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں, لوگوں کو برین واش نہ کریں, ان کو صحیح سائنس سکھائیں, صحیح ایجوکیشن دیں. اور پھر جب آپ کسی ڈاکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس ڈاکٹر کا نام لے کر کریں, اس کے کیلیبر, کریڈینشیلس اور اس کا ریسرچ ورک, تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا کریں کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں. تو میرا مشن اور ویژن یہی ہے کہ میں نے پاکستان میں سائنس, ایجوکیشن اور ہارمونل لٹریسی کو بہت آگے تک لے کر جانا ہے اور عورتوں کو امپاور کرنا ہے ود ایویڈنس بیسڈ سائنس.